مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو گفتگو چل رہی تھی اس میں بیچ میں روک دیا تھا وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اچھے کاموں کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی خیال اچھا آپ کو آج آ گیا ہے تو ابھی کر ڈالو، کل کریں گے یہ صحیح نہیں ہے۔ خراب کاموں کے لیے یہ پالیسی کام کی ہے، آج کرنے کے بجائے ایک دن اور ٹھہر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ارادہ بدل جائے۔ لیکن اچھے کاموں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اچھے کاموں کو کل پر ٹالنا بخالت اور کنجوسی کہلاتی ہے۔ اس کا ذکر آپ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ لذتوں، خواہشوں، شہوتوں کو چھوڑ دینا جسم کی سخاوت ہے۔ جو شخص خواہشوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے یا شہوت میں ڈوب جاتا ہے وہ کبھی ابھرنے نہیں پاتا۔ تو جسم کی سخاوت اسی میں ہے کہ اپنی خواہشوں کو توڑ دو۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ عروۃ الوثقی جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ مضبوط رستہ وہ وہی ہے کہ خواہشات نفسانی کو چھوڑ دینا۔ اب اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے انسان سے خطاب کیا تھا کہ یوسف حسنی و این عالم چماں وی رسن صبرست بر امر الہ، تو حسن میں یوسف کی طرح ہے اور یہ دنیا ایک کنویں کی طرح ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، ویسے ہی تجھ کو اس دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے اور تو اس دنیا کے اندھیرے پن میں زندگی گزار رہا ہے، اور کچھ وقت ایسا گزرے گا کہ تو اس اندھیرے میں رہے گا، اس دنیا کے اندھیرے میں۔ اس کے بعد ایک رسی آئے گی تو جو اوپر سے چھوڑی جائے گی، اور وہ رسی ہوگی صبر کرنا، خواہشات کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ ایک رسی بھیجے گا، خواہشوں کو چھوڑ کر صبر کا دامن تھامنا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر ہم تمہیں کھینچ دیں گے، تم اس سے نجات پا کر اوپر آ جائیں گے، یہ اندھیرے میں سے نکل جائیں گے، کنویں کے اندھیرے میں سے۔ تو یہ خدا کے حکم پر صبر کرنا، یہ رسی ہے جو ڈالی جاتی ہے۔ یوسفہ آمد رسن در زن دو دست، از رسن غافل مشو بیگاہ شدست۔ اے یوسف، اب تیرا یہ حال ہے کہ رسی آ چکی ہے۔ یہ مت سمجھ کہ میں رسی کا انتظار کر رہا ہوں، تو کنویں میں ہے، پریشان ہے، لیکن رسی آ چکی ہے۔ مگر پریشانی کیا ہے، تکلیف تیری کیا ہے کہ تو رسی کو دیکھ رہا ہے لیکن پکڑتا نہیں ہے، اور اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہے کہ ہائے ہائے مجھے کنویں میں لا کر ڈال دیا گیا ہے، اب میں کیا کروں۔ ارے روتا کیوں ہے، رسی تیرے سامنے آ گئی ہے، اس کو پکڑ لے، بچ کر نکل جائے گا۔ تو یہ رسی سے غفلت مت کر، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی تو اس رسی سے غافل ہو کر اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا تو ایک وقت کے بعد اب رسی اٹھا لی جائے گی، اس وقت تیری ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حمدللہ کہ رسن آویختند، فضل و رحمت را بہم آمیختند۔ اللہ کا شکر ہے کہ تیرے لیے رسی لٹکا دی گئی ہے، اب تیری آنکھوں کے سامنے وہ رسی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ در رسن زندست بیرون رو ز چاہ، تاب بینی بارگاہ بادشاہ۔ رسی پکڑ لے اور کنویں سے نکل کے آ جا، تاکہ پھر تو بادشاہ کے دربار میں پہنچ سکے اور اس سے مل سکے اور اس کو دیکھ سکے۔ اب بادشاہ کے دربار میں جیسا یوسف علیہ السلام پہنچے تھے، ان کو کنویں میں سے نکال کر بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا تھا،
اسی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان تیری کیفیت بھی ایسے ہی ہے، تجھے اس دنیا کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، تیرے حاسد بھائی، تجھ سے جلنے والے بھائی تجھے اس دنیا کے اندھیرے میں پہنچا چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تیرے نجات کے لیے تجھے اس کنویں سے نکالنے کے لیے ایک رسی ڈالتا ہے، اور تیرا کام صرف اتنا ہے کہ اس رسی کو پکڑ لے۔ جب اس رسی کے کھینچنے کا وقت آئے گا، جب کھینچی جائے گی تو خود بخود باہر آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد تجھے یوسف علیہ السلام کی طرح بادشاہ کے دربار میں لے جایا جائے گا، اور وہ اسی بادشاہ کا دربار ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھی آپ نے کیریکٹرز بنا کر اپنی بات پہنچائی ہے۔ تاب بینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار و ناپدید، تاکہ تو اس نئے عالم کو، جو اس روح کا عالم ہے، اس جان کا عالم ہے، اس نئے عالم کو دیکھ سکے۔ تجھے پتہ نہیں ہے اس عالم کے بارے میں، کچھ خبر نہیں ہے، تو اس دنیا میں ہے، اندھیرے کنویں میں، تجھے کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے، بادشاہ کا دربار کیا چیز ہے۔ بھائی اس آدمی کو جو کنویں کے اندھیرے میں چھپا بیٹھا ہے، اس کو باہر کی خبر نہیں ہے، وہ بادشاہ کے دربار کا کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ کیسا ہوگا۔ اب اس عالم کی جو کیفیت ہے آپ بتا رہے ہیں، عالم بس آشکار و ناپدید، وہ ایک ایسا عالم ہے، وہ کیسی دنیا ہے جو واضح بھی ہے اور چھپی ہوئی بھی ہے، کلیئر بھی ہے، مینیفیسٹ بھی ہے، مگر انویزیبل بھی ہے۔ اب وہ کیسے مینیفیسٹ ہے اور انویزیبل ہے اس کی صراحت آپ بعد میں کریں گے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ عجیب و غریب قسم کا عالم ہے، واضح بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ ای جہان نیست چوں ہستاں شدہ، وہاں جہان ہست بس پنہاں شدہ۔ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جہان نیست ہے۔ نیست کہتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نیست مطلب نو کے سینس میں ہے، نیست نہیں ہے، معدوم جہاں، بالکل اس کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت ہے نہیں، نل اینڈ وائڈ۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو دنیا، جہان، عالم، لیکن یہ کچھ ہے ہی نہیں، اٹس نتھنگ۔ لیکن ہماری نظر میں وہ ہی عالم موجودات کی طرح ہو کر رہ گیا ہے، ہم اسی کو اصل زندگی سمجھ رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی کو ہی ہم اصل زندگی سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے سمجھ کا فطور ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کا شکار ہم اس لیے ہو گئے ہیں کہ وہاں جہان ہست، جو کہ جہان ہست ہے، یہ جہان نیست ہے، وہ جہان ہست ہے، اور وہ جہان ہست جو ہے بس پنہا شدہ، وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تو جو چیز نظر آ رہی ہے ہم اس کو اصلی سمجھ رہے ہیں، جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کو آپ سمجھائیں گے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز تم کو نظر آئے وہی صحیح ہے، جو نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں سوچتے کیوں ہیں تم کو ایسا لگتا کیوں ہے؟ اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہی اصلی عالم ہے، تو وہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے بھی پھر آپ اس دنیا کی مثالیں دیں گے۔ خاک بربادست و بازی می کند، کج نمائی پردہ سازی می کند۔ اب آپ مثال دے رہے ہیں کہ گرد اڑ رہی ہے، فضا میں دھول گرد اڑ رہی ہے، اور گرد جو ہے فضا میں کھیل رہی ہے، کبھی ایسے جاتی ہے، کبھی ایسے جاتی ہے۔ گرد جب اڑتی ہے فضا میں تو آپ دیکھیں کہ کبھی ایسے جاتی ہے، کبھی ایسے جاتی ہے، کبھی ایسے معلق رہتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، کبھی ایسے چلی جاتی ہے، کبھی ایسے چلی جاتی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گرد، یہ دھول جو ہے ہوا میں کھیل رہی ہے، فضا میں۔ خاک بربادست، مٹی ہوا کے دوش پر کھیل رہی ہے، بازی می کند، کھیل رہی ہے۔ کج نمائی پردہ سازی می کند، غلط نمائش کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے لوگوں کو، اور حقیقت کی پردہ پوشی کر رہی ہے۔ اس خاک کے ہاتھ میں، اس دھول اور مٹی کے ہاتھ میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ڈانس کر سکے، اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے ناچ رہی ہے ہوا کے دوش پر، وہ کیسے ادھر سے ادھر جا رہی ہے، وہ تو بے جان چیز ہے۔ مٹی دھول جو ہے بے جان چیز ہے، پھر ایسے کیسے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہی ہے؟ بے جان چیز خود سے کہیں جا سکتی ہے؟ لیکن دیکھنے والے کو تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ دھول اڑ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے۔ مٹی نہ اڑ سکتی ہے، دھول نہ اڑ سکتی ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے یہ؟ خاک ہم چوں آلتے در دست باد راداں آلیو عالی نژاد۔ اصل یہ جو دھول اڑ رہی ہے، یہ جو مٹی ناچ رہی ہے فضا میں، اس کے پیچھے ہوا ہے، سبحان اللہ، جو کہ انسان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔
یہ دھول ہوا کے دوش پر اڑ رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھول اڑ رہی ہے، لیکن دھول نہیں اڑ رہی ہے، دھول کو ہوا اڑا رہی ہے اور ہوا نظر نہیں آ رہی ہے. ہوا کے ہاتھ میں یہ گرد، یہ دھول جو ہے ایک آلے کی طرح ہے. ہوا چاہی تو دھول اڑے گی، ہوا نے نہیں چاہا دھول کچھ نہیں کر سکتی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی. ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ. تو ہوا کو اصل سمجھو، برتر سمجھو. مگر یہ ہوا نظر نہیں آ رہی ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے کہ ایک یہ عالم ہے جو نظر آ رہا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک وہ عالم ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ عالم اس عالم کو نچا رہا ہے، لیکن وہ عالم نظر نہیں آ رہا ہے. انسان تو یہی سمجھ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ عالم میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہوا نظر نہیں آ رہی ہے، دھول نظر آ رہی ہے. چشم خاکی را بے خاک افتد نظر، بعد بھی چشمے بوت نوع دیگر. مٹی کی جو آنکھ ہے اس کی نظر تو گرد پر ہی پڑے گی. یہ جو ہماری آنکھ ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ مٹی کی آنکھ ہے. مٹی کی آنکھ مٹی والی چیز پر ہی پڑے گی، ہوا پر کہاں سے پڑتی ہے؟ ہماری آنکھ ہی ویسی ہے، کیا کریں کہ ہم کو ہوا نظر نہیں آتی. ہم مٹی کو ہی دیکھ رہے ہیں، ہم دھول کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ دھول ناچ رہی ہے. بعد بھی چشمے بوت نوع دیگر. ہوا کو دیکھنے والی آنکھیں دوسری قسم کی ہوتی ہیں. تم لوگ صرف ہوا کو محسوس کرتے ہو، دیکھتے کہاں ہو؟ کسی انسان کو ہوا نظر بھی آئی ہے آج تک؟ نہیں آئی ہے. صرف محسوس کرتا ہوں انسان کہ کچھ ہوا بھی ہے. حالانکہ ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ کسی انسان نے ہوا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن کوئی انسان بھی ہوا کے وجود کا انکار کرنے والا دنیا میں نہیں ہے. بتائیے کوئی ایک انسان بتائیے جو کہتا ہو کہ میں ہوا کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے. جو چیز میں دیکھتا ہوں اسی کو مانتا ہوں. جو چیز میں دیکھتا ہوں اسی کو مانتا ہوں، چونکہ میں نے ہوا کو دیکھا نہیں اس لیے میں ہوا کو نہیں مانتا. کوئی ایک آدمی ایسا بولنے والا نہیں. کسی نے نہیں دیکھا مگر سب مانتے ہیں، کیونکہ آنکھوں کی حس سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ دوسری حس سے اس کو محسوس کرتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوا کو دیکھتے ہیں. وہ صرف دھول کو نہیں دیکھتے بلکہ ہوا کو بھی دیکھتے ہیں. وہ دوسری قسم کی مخلوق ہے، حالانکہ انسانی ہے لیکن آپ کی طرح کے، ہماری طرح کے نہیں ہیں. ای کے بر کارست بیکارست پوست، وہاں کے پنہانست مغز و اصل اوست. یہ جو دنیا کام میں لگی ہوئی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے ایک کام میں لگا ہوا ہے. سورج اپنے کام میں لگا ہوا ہے، زمین اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، جھاڑ پہاڑ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں بیکارست پوست، یہ سب ان کا کام سب بیکار ہے اور چھلکے کی طرح ہے، آلے کی طرح ہے. جیسے مشین چل رہی ہے، ہم مشین کو دیکھ رہے ہیں کہ مشین چل رہی ہے، گاڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے، پنکھے کو دیکھ رہے ہیں کہ پنکھا چل رہا ہے، کیونکہ وہ آلے ہیں. اصل نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ گاڑی چل رہی ہے، نہ کچھ اور چل رہا ہے. چلا رہا کوئی اور ہے. کسی کو الیکٹریسٹی چلا رہی ہے، کسی کو پیٹرول چلا رہا ہے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. یہ بیکار اور چھلکا ہے. یہ اس جہان میں، اس دنیا میں جو چیز بھی کام میں لگی ہوئی ہے سب اسی طرح کی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے. وہاں کے پنہانست مغز و اصل اوست، اور جو چھپا ہوا ہے وہ اس کا اصل ہے چلانے والا. جیسے پنکھے کا چلانے والا الیکٹریسٹی ہے، اور الیکٹریسٹی میں سے کرنٹ دوڑ رہا ہے. آپ الیکٹریسٹی کے وائروں کو کھول کر دیکھیے، ایک کاپر وائر جاتا ہے، آپ کو تب بھی وائر ہی نظر آئے گا، الیکٹریسٹی نظر نہیں آتی، لیکن ہے. اور اسی طاقت سے پنکھا چل رہا ہے. جس وقت وہ کرنٹ بند ہو گیا پنکھا خود بخود بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ اصل ہے، وہ اصل مغز ہے. اسپ داند اسپرا کو ہست یار، ہم سوارے دانت احوال سوار. مسئلہ کیا ہے؟ گھوڑا گھوڑے کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک جنس کے ہیں، اور سوار کا احوال جو ہے اس کا حال سواری جان سکتا ہے. ایک گھوڑا ہوتا ہے، ایک سوار ہوتا ہے. اسپ دانت اسپرا کو ہست یار، ہم سوارے دانت احوال سوار. گھوڑا اور گھوڑا دونوں ایک ہی جنس کے ہیں. گھوڑے کے احوال کو، اس کے مزاج کو، اس کی کیفیات کو دوسرا گھوڑا سمجھتا ہے.
کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم مزاج ہیں، ہم ضرورت ہیں، سب ایک جیسے ہیں، تو ایک کا مزاج دوسرا سمجھتا ہے۔ لیکن سوار جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس کا جو احوال ہے وہ گھوڑا نہیں پہچان سکتا، دوسرا سوار پہچانے گا، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اب دیکھیے، دنیا میں بھی جیسا ظاہر اور باطن، چھلکا اور مغز کی بات سمجھائی جاتی ہے، ویسی سواری اور سوار کی بات بھی سمجھائی جاتی ہے۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے، ایک گھوڑ سوار ہوتا ہے۔ گھوڑ سوار جہاں گھوڑے کو لے جانا چاہتا ہے، گھوڑا وہیں جاتا ہے۔ اب آپ اس طرح سمجھا رہے ہیں، گھوڑے حالانکہ چلنے والا گھوڑا ہے، لیکن گھوڑے کی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ تو گھوڑ سوار کی مرضی سے چلے گا، وہ جدھر مڑے گا وہ ادھر چلے گا، اس کو پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ گھوڑے کو کچھ نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے، وہ پورا پتہ ہوتا ہے چلانے والے کو، وہ جدھر موڑے ادھر جاتا ہے۔ چشم حس اسپست نور حق سوار، بے سواری اسپ خود نایت بیکار۔ اب جیسے کہ آنکھ ہوتی ہے، ایک ظاہری آنکھ ہے، ایک باطنی آنکھ ہے۔ ظاہری آنکھ سے ظاہری چیز نظر آتی ہے، باطنی آنکھ سے باطنی چیز نظر آتی ہے۔ جیسے ابھی بتایا گیا، ہوا دیکھنے والی دوسری باطنی آنکھ ہوتی ہے، ظاہری آنکھ سے ہوا دکھائی نہیں دیتی، ظاہری آنکھ سے تو صرف دھول دکھائی دے گی۔ تو ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے، ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے۔ ظاہری آنکھ گھوڑا ہے اور باطنی آنکھ سوار ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں کہ ظاہری آنکھ گھوڑا ہے اور باطنی آنکھ جو گھوڑے کو کنٹرول کر کے لے کے چل رہی ہے وہ سوار ہے، یعنی کہ اللہ کا نور ہے۔ انسان کے جسم کی جو آنکھ ہے وہ اللہ کے نور کے اثرات سے کام کرتی ہے، خود سے نہیں کرتی۔ بے سوار ہی اسب خود نایت بیکار، سوار کے بغیر جیسے گھوڑا تنہا منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح انسان کی آنکھ بھی اس نور کے بغیر نہیں دیکھ سکتی، وہ نور آنا ضروری ہے۔ بس ادب کن اسپرا از خوی بد، ورنہ پیش شاہ باشد اسپرد۔ تو گھوڑے کو بری عادت سے چھڑا کر مؤدب بناؤ، ادب والا بناؤ۔ تیرا گھوڑا بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہے۔ اب آپ مثال دے رہے ہیں انسان کے تن کی اور اس کے روح کی۔ انسان کا تن گھوڑا ہے اور انسان کی روح جو کہ اس کی اپنی اصلیت ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھنے والا انسان ہے۔ روح اس کے جسم کو چلا رہی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے جسم کو اس کے بادشاہ کے پاس، مالک روح کے پاس لے کے جائے گی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو بری عادتوں سے چھڑا کر ایسا مؤدب اور ایسا قابل بناؤ کہ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے قابل بنے۔ تمہارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے، محی العظام بعد موتہا، وہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ تو ہڈیوں کے ساتھ پیش ہوں گے آپ کے جسم کے ساتھ پیش ہونے والے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس دنیا میں بظاہر ہڈیاں آپ کی گل جائیں گی، مل جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ تدفین کے بعد کچھ سالوں کے بعد شاید کچھ بھی نہ ملے آپ کا، سب مٹی کھا جائے، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو ایسا جسم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے قابل ہو سکے۔ تو اس کے لیے روح ہدایت کرتی ہے، اس کی ہدایت کے مطابق کام کریں گے تو جسم مؤدب ہوگا، تو اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بنے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے۔ چشم اسب از چشم شاہ رہبر بود، چشم او بے چشم شاہ مستر بود۔ گھوڑے کی آنکھ اسی شاہ کی آنکھ کی وجہ سے رہبری حاصل کرتی ہے۔ وہ آنکھ جو باطنی آنکھ جس کا ذکر کیا گیا، وہی آنکھ اس کی رہبری کرتی ہے۔ جیسے گھوڑا جو دوڑتا ہے تو اپنی آنکھوں کی مدد سے ہی دوڑتا ہے۔ اگر گھوڑے کی آنکھیں بند کر دی جائیں تو گھوڑا نہیں جا سکتا، نہیں دوڑ سکتا، وہ اپنی آنکھوں سے ہی دوڑتا ہے۔ ایسا نہیں بھی چلانے والا تو گھوڑ سوار ہے، گھوڑے کی آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، ایسا کہہ سکتے کیا؟ گھوڑے کی آنکھیں بھی چاہیے، گھوڑا آنکھوں کی مدد سے ہی دوڑے گا، لیکن گھوڑا اپنی آنکھیں رکھتے ہوئے منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ چلانے والا اس کو اپنی منزل تک نہ لے جائے۔ تو رہبری اس کی گھوڑے کی آنکھ کی رہبری سوار کی آنکھ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چشم او بے چشم شاہ مستر بود، اور گھوڑے کی آنکھ سوار کی آنکھ کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے، مستر ہے، بے چین ہے، معذور ہے، ہیلپ لیس ہے۔ گھوڑا اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔
وما توفیق الا باللہ، اسی لیے کہا جاتا ہے توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ چشم اسپاں جز گیا ہو جز چرا، ہر کجا خانی بگوید نے چرا۔ گھوڑوں کی آنکھ کو تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، گھاس کہاں ہے چارہ کہاں ہے، بس وہی نظر آتا ہے کیونکہ وہ گھوڑے کی آنکھ ہے۔ اب انسانی جسم کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، ان کا چارہ، ان کی گھاس کیا ہے؟ مال، دولت، پیسہ، عزت، شہرت، اور کیا کیا ہے دنیا میں، یہ سب یہ گھاس، یہ چارہ، یہ سب یہی ہے۔ گھوڑا جب دوڑے گا تو اس کی نظر تو چارے پر ہی پڑے گی۔ اگر کسی اچھے ہرے بھرے باغ اور جنگل میں سے گھوڑے کو دوڑا کر لے جایا جائے گا تو وہ تو دوڑے گا تو اپنے مالک سوار کے اشارے سے، لیکن اس کی نظر، اس کی توجہ پوری گھاس کی طرف ہی رہے گی۔ مجھے یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی، اتنی اچھی گھاس ہے یہاں پر، یہ چھوڑ کے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، یہی کہے گا وہ، کیونکہ وہ گھوڑا ہے، جانور ہے، اور کیا ہے۔ لیکن سوار کو معلوم ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اصل تو منزل ہے جہاں جانا ہے، اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا گھاس اور چارے کے سوا۔ ہر کجا خانی بگویت نیچرا، اگر تو اس ہرے بھرے آب اور گیاہ والے جنگل سے بغیر کچھ کھلائے پلائے اس کو دوڑائے گا تو وہ تو حیرت کرے گا، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، اتنا اچھا چارہ چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے اور چل، فائدہ کیا ہے پھر؟ ایسی جنگل میں، ہرے بھرے جنگل میں آنے کا فائدہ کیا ہے اگر کھانے کو نہ ملے تو وہ انسان جو جانوروں کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ دنیا میں ایسی ایسی اچھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، کھانے کے لیے سب کچھ مل رہا ہے، زبان ہے، بھوک ہے، چٹخارا ہے، سب ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، یہ کیا فائدہ کیا ہے، کیوں بنائے پھر یہ سب کچھ؟ یہی گھوڑے کی عقل ہے۔ مگر یہاں پر مولانا روم فرماتے ہیں گھوڑے کی عقل سے نہیں، سوار کی عقل سے کام کرو تو منزل ملے گی۔ نور حق بر نور حس راکب شوت، وہاں گہے جہاں سوئے حق راغب شوت۔ جو حس کا جو نور ہے، انسانی حس، یہ جو حسی نور ہے، اس کے اوپر اللہ کا نور سوار ہوتا ہے، تب ہی انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر صرف حسی نور ہی رہے گا اور وہی رہنمائی کرے گا تو وہ تو چارہ کھاتے ہوئے ہی اپنا وقت گزار لے گا، گھاس کھا کھا کر ہی ویسی جنگل میں کھاتے کھاتے مر جائے گا۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی رہے گا کہ جنگل میں چرتے پھرو اور جب موت آئی وہیں پر لیٹ کر ختم ہو جاؤ۔ منزل کچھ نہیں اس کے واسطے، جہاں جہاں جو جو اچھا لگتا ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے، نام، عزت، دولت، شہرت، جہاں جہاں جیسے جیسے نظر آ رہی ہے انسان اسی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب موت آئے گی تو وہیں سر رکھ کے مر جائے گا۔ منزل کیا ہے، کیا کریں گے منزل لے کر؟ یہ ہے گھوڑے کی عقل، جانور والی عقل۔ لیکن انسانی عقل ایسا نہیں ہوتی، وہ نکلتا ہے تو اس کے پیش نظر صرف منزل ہوتی ہے، مجھے جلد سے جلد اپنا کام پورا کرنا ہے اور اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ یہ کیا کریں گے گھاس چارہ کو دیکھ کر؟ جتنا ضرورت ہے اتنا کھلائیں گے جانور کو، اس سے زیادہ نہیں۔ اسے اتنا ہی چارہ دو کہ جتنی اس کو حاجت ہے، اسے سرکش نہ ہونے دو کہ یہ عین ہلاکت ہے۔ ضرورت سے زیادہ اگر گھوڑے کو کھلا دیں گے تو گھوڑا تو وہیں بیٹھ جائے گا، دوڑے گا نہیں، دوڑے گا، کھا پی کے مست ہو کے وہیں بیٹھ جائے گا۔ نور حق بر نور حس راکب شود، وہاں گہیں جہاں سوئے حق راغب شود۔ حسی نور پر اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہوتا ہے سوار، جو رہبری کرتا ہے، تب یہ جان جو ہے نا وہ اللہ کے راستے پر راغب ہوتی ہے۔ روحانیت کے میدان میں ترقی کرنے کے لیے، اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے وہی آدمی متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے نور نے رہبری کی۔ جس کو یہ رہبری نہیں ملی وہ ایسی محفلوں میں آئے گا ہی نہیں، اس کو دلچسپی ہوگی ہی نہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو رہی ہے تو اس کی کھلی اور صاف وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نور نے آپ کو رہبری کی ہے۔ اسب بے راکب چہ داند رسم و راہ، شاہ باید تا بداند شاہ راہ۔ گھوڑا اگر سوار ہی اس کے پیٹھ کے اوپر سوار نہ ہو، گھوڑا چلانے والا ہی اس کے اوپر سوار نہ ہو، تو گھوڑا راستے کو جانتا ہی کیا ہے؟
نہ راستہ جانتا ہے، نہ راہ و رسم جانتا ہے راستے کے، کیسے جانا چاہیے، کیسے دوڑنا چاہیے، کتنا وقت لینا چاہیے، کچھ نہیں پتا اس کو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سوار کی وجہ سے۔ شاہ باید تا بدانت شاہ راہ کو، راستے کو، ہائی وے کو سمجھنے کے لیے گھوڑا کافی نہیں ہے، گھوڑا چلانے والا ضروری ہے۔ سوئے حصے رو کہ نورش را کی بست، حص را آنور نیکو صاحبست۔ اس حص کی جانب جاؤ جس پر یہ نور سوار ہے۔ اگر تم کو اس نور سے روشنی حاصل کرنا ہے تو پھر اس حص کی جانب جاؤ جس حص کے اوپر یہ نور سوار ہے، اور وہی بہتر ساتھی ہے۔ آنکھ تو گھوڑے کو بھی ہے، آنکھ سوار کو بھی ہے، دونوں بھی اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن تم گھوڑے کی آنکھوں کے نور کو اصلی آنکھ سمجھو گے تو کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ سوار کی آنکھوں کو دیکھو تو پھر منزل ملے گی۔ تو اللہ کا نور جہاں پر جس آنکھ کے اندر ہوگا وہی تمہارے لیے رہبری کا ذریعہ بنے گا۔ نور حسرا نور حق تزئیبوت مانیے نور علی نور ایبوت۔ حصی نور کے لیے اللہ کا جو نور ہے وہ زینت کا باعث ہے۔ اب دیکھیے، ایک نور ہوتا ہے انسان کی آنکھ میں، اور اس نور سے انسان کی آنکھ دیکھنے کے قابل بنتی ہے۔ اگر وہ نور نہیں ہے انسان کی آنکھ میں، اگر وہ نور نہیں ہے تو آنکھیں رکھ کے بھی آنکھیں کام کی نہیں ہیں۔ لیکن اس ظاہری آنکھ کے اوپر جو نور ہے جس کی وجہ سے دکھائی دے رہا ہے، جس کو ہم سائٹ کہتے ہیں، بینائی کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور نور ہے، اور وہ ہے اوپر سے ہدایت و توفیق کا نور۔ اس کے بعد یہ نور کام کرتا ہے، اس کے بعد انسان کی آنکھ دیکھنے کے قابل بنتی ہے۔ تو یہ حصی نور کے لیے بھی ایک اللہ کا نور ہے جو زینت کا باعث بنا ہوا ہے، تزئین کا باعث بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے انسان دیکھنے کے قابل بنا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہی معنی ہے نور علی نور کے۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس نور سے۔ یہ نور پر نور ہے۔ نور حصی می کشت سوئے سرا، نور حق کشمی برت سوئے الا۔ یہ جو انسان کا حصی نور ہے، سینس والا جو نور ہے، جو سائٹ ہے انسان کی سائٹ، یہ جو ہے مٹی کی آنکھ کے اندر ہوتی ہے نا، تو وہ مٹی کی طرف ہی کھینچتی ہے۔ یہ جو آنکھ ہماری ہے یہ مٹی سے بنی ہوئی آنکھ ہے، اس کے اندر ایک نور ہے جس کو ہم سائٹ کہتے ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ آنکھ مٹی سے بنی ہے اور اس کے اندر وہ نور ہے، تو وہ نور بھی انسان کو مٹی کی چیزوں کی طرف ہی کھینچتا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا نور اگر حاصل ہو جائے، اس سائٹ کے اندر وہ سائٹ آ جائے۔ بصارت ایک ہے جس کو حصی نور کہتے ہیں، اور ایک بصیرت ہے، وہ انسائٹ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا نور اس کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے والی جو آنکھ ہے وہ گھوڑے کی آنکھ ہے، دوسرے والی جو آنکھ ہے وہ سوار کی آنکھ ہے، اور وہ منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ زاں کے محسوسات دوں تر عالمیست، نور حق دریا وہ حس چو شبنمیست۔ اور یہ جو محسوسات کا عالم ہے، یہ دنیا جہاں پہ حس والا جو عالم ہے، ہر چیز یہاں پر حس سے ہوتی ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے وہ بھی ایک حس کام کر رہی ہے، سن رہا ہے وہ بھی سننے کی حس کام کر رہی ہے، چھو کر محسوس کر رہا ہے تو وہ بھی ایک حس کام کر رہی ہے۔ تو یہ محسوسات ہے، یہ دنیا محسوسات کی ہی دنیا ہے۔ اور محسوسات کی دنیا جو ہے نچلے درجے کی ہے، بہت ہی نیچے درجے کا ہے یہ سارا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اس کائنات میں سارے عالموں میں سب سے نچلے درجے کا جو عالم ہے، لاسٹ، وہ یہ محسوسات ہے، عالم محسوسات۔ نور حق دریا وہ حس چو شبنم، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دریا اور شبنم، وہ عالم دریا ہے تو یہ عالم شبنم ہے۔ اب دریا کے سامنے شبنم کی کیا حقیقت؟ فوگ ہے۔ دریا کے سامنے، دریا کے پانی کے سامنے، سمندر کے پانی کے سامنے فوگ کی کیا اہمیت ہے؟ ویسا ہی معاملہ ہے۔
لیک پیدا نیست آ را کے برو جز بآثارو بے گفتار نکو. لیکن وہ سوار جو ہے، گھوڑے کے اوپر جو سواری کرنے والا سوار ہے، وہ ہے اصل اللہ کا نور، جو گھوڑے کو ہدایت دے کر منزل کی طرف لے جا رہا ہے. ورنہ گھوڑے کے پاس بھی آنکھ ہے، وہ اپنی آنکھ سے ہی دیکھ کر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکتا اس آنکھ سے. وہ گھوڑ سوار ہی اس کو منزل تک لے جا رہا ہے. لیکن وہ گھوڑا دوڑ تو رہا ہے اس کے اشاروں پر، لیکن گھوڑے کو سوار نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہے پیچھے. وہ صرف اشارے کر رہا ہے اور یہ اس کے اشاروں کے مطابق بھاگ رہا ہے. لیکن جب یہ بھاگ رہا ہے تو اس کی نظر سامنے ہے، پیچھے سوار پر نہیں ہے، تو چلانے والا ہے اس کے اوپر نہیں ہے. اور اس طرح انسانوں کا معاملہ بھی ہے کہ انسان ایسے انسان کو پہچان نہیں پاتا جو اللہ کے نور سے زندہ ہے. جیسے ابھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کو دیکھتے ہیں. عام انسان دھول کو دیکھتا ہے کہ وہ ناچ رہی ہے، صرف ہوا کو محسوس کرتے ہیں. لیکن ایک ایسی آنکھ بھی ہوتی ہے جو ہوا کو دیکھ لیتی ہے. تو ویسے ہی اللہ کے نور سے زندگی گزارنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن دوسرے لوگ ان کو نہیں پہچان سکتے. تو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کہتے ہیں جز بآثار و گفتار نکو. ان کو کوئی نہیں پہنچا سکتا، صرف ان کے پاس کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اور ان کی کچھ گفتگو ہوتی ہے، اس سے پہچانے کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں، کیا ان کے خیالات ہیں، کیا ان کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں، کیا ان کے جو ہے شب و روز ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، کن کن چیزوں میں ان کو دلچسپی ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے وہ دور بھاگتے ہیں، کن کن چیزوں سے ان کو نفرت ہے. یہ سارا آپ انالیسس کریں گے ان کی لائف کا، تب پتا چلے گا کہ اللہ کے نور والے کون ہیں. ورنہ تو وہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہوتے ہیں، ان کی زندگی آپ کی زندگی میں ہوا، اس سے ہٹ کے اور کوئی فرق ہوتا تو نہیں ہے. نور حسی کو غلیظ است و گراں ہست پنہاں در سوادے دیدگاں. جو حسی نور ہے، سینس والا جو نور ہے، جو سائٹ ہے. دیکھیے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک کو سائٹ اور ایک کو انسائٹ کہوں گا. بصارت سائٹ، بصیرت انسائٹ. تو جو سائٹ ہے، حسی نور ہے، وہ بہت کثیف اور گدلی ہوتی ہے، وزندار ہوتی ہے، اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے بہت ہی کثیف. کثیف کا میں نے آپ کو مطلب اس سے پہلے سمجھایا تھا. گدلا، گاڑا، ایسی چیز جس کے اندر سے روشنی پاس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کثیف. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے لطیف، جس کے اندر سے روشنی بھی پاس ہو کر نکل جائے. جیسے آئینہ ہے، شیشہ. ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے، دونوں بھی وہی ہیں بنے ہوئے، لیکن ایک میں سے روشنی پاس ہو جاتی ہے، ریفریکشن ہوتا ہے، اور ایک میں روشنی کا ریفلیکشن ہوتا ہے. تو ایک کثیف ہے اور ایک لطیف ہے. لطیف وہ ہوتا ہے جس میں سے، بلکہ بعض وقت تو بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں جہاں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیچ میں آئینہ ہے، حالانکہ ہوتا ہے آئینہ بیچ میں. اتنی لطیف ہوتی ہے. تو یہ کثیف ہے. جو حسی نور ہوتا ہے وہ کثیف ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے. لیکن وہ جو نور ہوتا ہے جس کا حس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا نور، اس سے روشنائی جو ملتی ہے وہ بہت لطیف ہوتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا. ہست پنہا در سوادے دیدگاں. اور یہ جو حسی نور ہے آپ کا، جو کہ کثیف ہے، وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ وہ آنکھوں کی سیاہی کے اندر چھپا ہوا ہے. آپ کی اپنی آنکھ کے اندر چھپا ہوا ہے، کثیف ہے، تب بھی آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. آپ اپنی آنکھ کو دیکھ رہے ہیں، صرف سائٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنی آنکھ کی پتلی کو دیکھ رہے ہیں جو مٹی سے بنی ہوئی ہے، جس کو ہم گوشت کہتے ہیں، گوشت سے بنی ہوئی ہے. آپ اس آنکھ کو دیکھ رہے ہیں. آنکھ کے اندر جو سائٹ ہے آپ کی، وہ سائٹ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ گدلی ہے، لطیف نہیں ہے، اس کو بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں. چونکہ نور حس نمی بینم ز چشم چوں ببینی نور آں دینی ز چشم. آپ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ جس کا تعلق مٹی سے ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے، جو نور ہے، حسی بینائی، سائٹ. تم سائٹ کو ہی جب نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہ نور دینی، غیبی نور، اس کو آنکھ سے کیسے دیکھو گے؟ وہ تو لطیف ہے. جو کثیف ہے، جو انسان کی آنکھوں کے اندر جو بینائی ہے، اس کی جو سائٹ ہے، وہ کثیف ہونے کے باوجود آپ سائٹ کو نہیں دیکھ سکتے، تو جو لطیف ہے انسائٹ، اس کو کیسے دیکھو گے؟
نور حس با آ غلیظی مختفیست، چون خفی نبوت ضیاء کاں صفیست۔ یہ حسی نور کثافت ہونے کے باوجود، کثیف ہونے کے باوجود چھپا ہوا ہے، تو وہ روشنی جو کثیف نہیں، شفاف ہے، کرسٹل کلیئر ہے، وہ کیسے آپ کو دکھائی دے گی؟ اس کا کام تو چھپی ہوئی رہنا ہی ہے، وہ تو چھپی ہوئی ہی رہے گی۔ مختفی کہتے ہیں، مختفی، چھپی ہوئی، کثافت کے باوجود چھپی ہوئی ہے، تو لطیف چیز کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ مختفی اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے۔ مختفی کا مطلب ہوتا ہے کنسیلڈ، ہڈن، ہائیڈ آؤٹ یا ڈس اپیئرڈ۔ اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں عربی میں، مختفی ہے، خفی ہے، اور جو ہے مخفی ہے، تھوڑے الگ الگ معنی ہیں اس کے۔ خفی کہتے ہیں اصل میں ایسی چیز کو جس کو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے، انسرچیبل ہے، یا پھر اسنیکنگ ہے، یہ خفی ہوتا ہے۔ ریکنڈائٹ، یہ خفی ہے۔ اور مخفی کیا ہوتا ہے؟ انویزیبل۔ ایک چیز ہوتی ہے انسرچیبل، ایک چیز ہوتی ہے انویزیبل، اور ایک چیز ہوتی ہے کنسیلڈ۔ تو آپ یہاں پر جو ہے انویزیبل کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو نظر آنا ہے اس کو نظر آ رہی ہے، اس لیے انویزیبل نہیں بول رہے ہیں۔ اور یہاں پر اسی طرح آپ جو انسرچیبل بھی نہیں بول رہے ہیں۔ بھئی خفی کہہ سکتے تھے یا مخفی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے خفی بھی نہیں کہا، مخفی بھی نہیں کہا، کیونکہ مخفی ہوتا تو انویزیبل ہوتا، جو کہ انویزیبل نہیں ہے، دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر خفی کہتے تو انسرچیبل ہوتا، انسرچیبل بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں انسرچیبل ہوتا تو میں بیان ہی کیوں کرتا؟ اس لیے آپ نے مختفی کا لفظ استعمال کیا، کنسیلڈ ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا یعنی بال سے باریک فرق کو بھی آپ نے جو ہے واضح کیا یہاں پر۔ لفظ کا انتخاب بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ ای جہاں چون خسب دستے باد غیب، عاجزی پیشہ گرفت استاد غیب۔ اب یہ جو دنیا ہے، یہ اس دنیا کی، اس غیبی دنیا کی ہوا کے ہاتھ میں تنکے کی طرح ہے۔ اب جو آپ نے بات سمجھائی تھی کہ تنکا اڑ رہا ہے، ڈسٹ اڑ رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ڈسٹ اڑ رہی ہے۔ ڈسٹ نہیں اڑ رہی ہے، ڈسٹ کو ہوا اڑا رہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ اس دنیا کے سامنے اسی ہے۔ یہ دنیا اس دنیا کی ہوا کے ہاتھ میں تنکے کی طرح ہے، وہ جب چاہے چلتی ہے، جب چاہے اس کو اڑاتی ہے، اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ عالم غیب کے اثرات کے تحت ہے، تابع ہے۔ وہ دنیا عالم غیب کے اثرات کے تابع ہے، اسی لیے اس کے مزاج میں مہربانی ہے، تو اس وجہ سے اس نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دبا کے کونے میں کر لیا۔ نچا تو وہ رہی ہے پوری دنیا کو، اس دنیا کو وہ دنیا نچا رہی ہے، لیکن اس کے مزاج میں عاجزی ہے، اس لیے وہ چھپ کے بیٹھی ہے، ظاہر نہیں ہوتی کہ میں کر رہی ہوں۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں جو سب کرتے ہیں مگر کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ چھپ کے رہتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ ظاہر ہونے والے کچھ نہیں کرنے والے ہوتے، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ ظاہر ہوتے ہیں، جو سب کچھ کر سکتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس کی اور صراحت کریں گے کہ اس عالم شہادت پر، عالم محسوسات پر مکمل جو تصرف ہے وہ اس عالم کا ہے، عالم غیب کا۔ اب اس تصرف کو آپ کس کس انداز سے سمجھائیں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان